اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل عليه وعلى آله وعلى المهاجرين والأنصار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی شکل میں ایک بہت ہی بہترین طریقے زندگی نصیب فرمایا ہے. اللہ پاک نے سلسلہ بنایا ہے نکاح کا اور میاں بیوی کا. فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو تم میں سے بے نکاحیں ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو. اب جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو والدین 100 طرح کے اس میں بہانے تراشتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، کوئی کہتا ہے کمانے کے قابل نہیں ہوا، کوئی کہتا ہے کہ تعلیم پوری نہیں ہوئی. صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ بچے کو بالغ ہوتے ہی اس کی شادی ہو جانی چاہیے، اور اگر نہیں ہو رہی کسی بھی وجہ سے تو فرمایا پھر اس نوجوان کو چاہیے کہ جس کو ابھی شادی میسر نہیں وہ روزے رکھے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، یہ اس کے لیے ایک پاک دامنی کا ذریعہ ہے. مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 شادیوں تک کی اجازت عطا فرمائی. فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ایسی عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگیں، جو تمہیں پسند ہوں، 2 3 4 یہ تم 4 تک شادیاں کر سکتے ہو. اور خاتون سے یہ فرمایا کہ جو خاتون اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، من سنت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت. فرمایا جو عورت اپنے 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، خاوند کی فرما برداری کرتی ہو، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی. اور مردوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ سختی نہ کرنا. اگر سختی کرو گے تو تم اس ٹیڑھی پسلی کو توڑ بیٹھو گے. اور فرمایا کہ ان المرأة خلقت من ضلع اعوج. فرمایا یہ جو خاتون ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور اگر فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو گھر ٹوٹ جائے گا، پھر گھر کا وہ سلسلہ باقی نہیں رہے گا. اس لیے مرد وہ ہے جو عورت کی
کڑوی کسیلی باتوں کو سن کر برداشت کرے. جو اس کے مقابلے میں ویسی ہی باتیں کرنے لگے وہ تو پھر مرد تو نہ ہوا، پھر وہ عورتوں کی طرح جواب تانے اور مینے دینا اور آپس میں جھگڑے اور لڑائیاں کرنا، یہ ایک مرد کی شان نہیں ہے. بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے سپہ سالار اور بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران، وہ اپنی بیویوں کے سامنے بالکل کمزور بن جاتے ہیں، اور اسی میں انسان کی عزت ہے، اسی میں اس کی عظمت ہے. اور نکاح کا بھائی فائدہ بہت بڑا ہے. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کی عزت و عصمت محفوظ ہو جاتی ہے. اگر مرد کے پاس کوئی غیر عورت آنے لگے تو عورت ڈنڈا لے کے اس کے سر پہ بیٹھی ہوتی ہے کہ کوئی عورت ذرا نزدیک آ گئی تو دیکھے، اگر میں اس کا سر نہ پھاڑ دوں تو. اور اگر عورت کی طرف کوئی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے تو مرد مرنے مارنے پہ چھوڑ جاتا ہے. یہ جو غیرت کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے میاں بیوی کے درمیان، یہ دونوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. دوسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد کی کثرت. ہمارے جو دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کم سے کم دنیا میں پیدا ہوں اور ان کی تعداد کم سے کم ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تزوجوا الودود الولود فإنی مقاصر بکم الامم. فرمایا تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہوں، جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں تمہاری کثرت دیکھ کر دوسری امتوں کے مقابلے میں فخر کا اظہار کروں گا. تو دوسرا فائدہ یہ ہے. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے بڑھاپے کا سہارا اس کی اولاد بنتی ہے. جوانی کے جوش میں تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کبھی بوڑھا بھی ہونا ہے، لیکن بالآخر آدمی کو بوڑھا ہونا پڑتا ہے. اور جس آدمی نے شادی نہ کی ہو اس کا بڑھاپا بس ایسے کھجل خواری میں گزرتا ہے. پراپر طریقے سے اگر کسی آدمی نے اپنے بچوں کی پرورش کی ہو، ان کو اچھی تعلیم دلائی ہو اور ان کی مناسب ان کو کوئی فن سکھایا ہو، تو پھر ادھیڑ عمر میں یا بڑھاپے میں وہ ماں باپ اپنی اولاد کی خدمت سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں. اور اسی طرح جناب عالی نکاح کے اور بھی بہت سے فائدے. خاندان کا ادارہ تشکیل پاتا ہے. اگر خاندان کی پہچان ختم ہو جائے تو پھر تو معاشرے میں انارکی ہو جائے. اس لیے جن نوجوانوں کا نکاح نہیں ہوا وہ اپنے والدین سے تقاضا کریں کہ ہماری شادی کی جائے، اور اگر کسی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی تو پھر روزے رکھے جائیں تاکہ روزے کے ذریعے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.